صدر علی وقار زیر بحث قرارداد میں موجود پہلا اہم لفظ اس جو کسی خاص نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جناب والا اس کے بعد آنے والا لفظ اندھیرا، جس سے مراد تاریک، غیر واضح اور دھندلا کے ہیں، مگر اس قرارداد میں اس کو تشبیہ ظلم، مشکل اور برائی سے دی گئی ہے۔ جناب والا اس کے بعد آنے والا لفظ اجالا، جس سے مراد روشنی کے ہیں، مگر اس قرارداد میں اس کو امن و سکون سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو جناب والا قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ ہر برائی، ہر مشکل اور ہر ظلم کے بعد امن و سکون ضرور آئے گا، اچھا وقت ضرور آئے گا۔ تو جناب والا اگر منطقی اعتبار سے اس قرارداد کو جانچے تو منطق کچھ یوں بتاتی ہے کہ اجالے کو اندھیرے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ان دونوں کا رشتہ دیر پا نہیں رہتا، جبکہ اچھائی برائی، ظلم و امن اور مشکل اور سکون کا رشتہ کئی ہزار سال سے قائم و دائم ہے۔ اس کی دلیل جناب والا history.com کے مطابق 1918 میں پوری دنیا پہ اندھیرے کی طرح چھانے والا اسپینش فلو ہے، جس نے تقریباً 50 کروڑ سے زائد لوگوں کی جانیں لی۔ مگر جب انسانی عقل میں یہ بات آئی کہ یہ وبا ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے، تو لوگوں نے ایک دوسرے سے دوری اختیار کی، جسے آج کل کے دور میں اس پہ سوشل ڈسٹینسنگ کہا جاتا ہے۔ اور جناب والا ایک سال کے طویل عرصے کے بعد 1919 میں پوری دنیا کو اس اسپینش فلو سے نجات مل گئی۔ جناب والا اسی طرح آج کے دور میں 2020 میں بھی ویکیپیڈیا کی رپورٹ کے مطابق جب چین میں 15 جنوری کو کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آیا، تو جناب والا اس کے بعد چین نے 23 جنوری سے لے کر 8 اپریل تک ووہان سمیت 10 دوسرے شہروں کو بند کر دیا، اور چین کو کرونا وائرس جیسے خطرناک مرض سے 2 مہینے کے اندر نجات مل گئی۔ تو جناب والا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ضرور آتا ہے۔ اس کے بعد جناب والا اگر اس قرارداد کو عقیدہ بین المذاہب کے حساب سے جانچا جائے تو اسلام، یہودیت، بدھ مت اور عیسائیت جیسے بڑے مذاہب میں موت کے بعد سزا و جزا کا باہمی اتفاق ہے، جہاں پر دنیاوی اندھیرا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور سزا والوں کے لیے سزا کے بعد اجالا ہے، اور جزا والوں کے لیے ہر صورت اجالا ہے۔ اس کے بعد جناب والا اگر اس قرارداد کو عالمی تناظر کے حساب سے جانچا جائے تو نیلسن منڈیلا اور مارٹن لوتھر کنگ جیسے عظیم رہنماؤں کو افریقہ کے معاشرتی اندھیرے نے اپنی زد میں لیا، جبکہ زمانے نے ان کو ایک عظیم رہنما بنایا اور یہ ثابت کیا کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے، جس کی دلیل جناب والا دی اٹلانٹک کی رپورٹ کے مطابق 4 جولائی کو پوری دنیا میں افریقن امریکی اپنی آزادی کا دن مناتے ہیں، جس کا وسیلہ یہ عظیم رہنما بنے۔ اس کے بعد جناب والا 1876 میں گراہم بیل نے ٹیلی فون کو ایجاد کیا، اور ایلن یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق، ایک تحقیق کے مطابق، اس ایجاد سے مواصلات کا فرق ختم ہوا اور دنیاوی ترقی میں اضافہ ہوا، اور مواصلات میں کمی کی وجہ سے انسانوں کے درمیان جو مشکلات پیش آتی تھی وہ دور ہوئیں، اور یہ ایجاد ان مشکلات کے سامنے اجالا بن کر چھایا۔ اس کے بعد جناب والا شاید میرے مخالفین میرے دلائل کو بھسم کرنے کے لیے دوسرا رخ اختیار کریں، مگر میرے ان دلائل نے میری منطق کو اور مستحکم کر دیا ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ زیر بحث قرارداد میں لفظ اندھیرے سے مراد جبر اور ظلم و ستم کے ہیں۔ لفظ بعد سے مراد مستقبل یعنی آنے والا زمانہ، جبکہ اس قرارداد کے آخری اور اہم لفظ اجالا سے مراد امن و سکون ہے۔ اس اندھیرے کے بعد اجالا نہیں ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی مثال 1947 میں پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی معرض وجود میں آنے والا کرپشن کا ناسور ہے۔ اربوں اور خربوں کی کرپشن کرنے والے سیاستدان حکومت میں آ کر غریب عوام کے محنت سے کمائے ہوئے پیسے کرپشن کی نظر چڑھا کر اپنی آف شورز کمپنی میں رکھوا دیتے ہیں، اور پھر یہی حکمران الیکشن کے ٹائم نعرے لگاتے ہیں کہ اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ زیوکار اگر اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا تو 2017 میں ٹرانسپیرنسی رپورٹ کے تحت پاکستان کا نمبر سروے میں موجود 180 ممالک میں سے 117 پر نہ ہوتا۔ زیوکار FAO کی رپورٹ کے تحت 1999 میں افریقہ میں کل 35% لوگ بھوک اور پیاس کا شکار تھے۔ 1999 سے لے کر 2019 تک آج بھی لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ تو میری مخالف جانب سے آنے والے ساتھی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے؟ زیوکار کسی قوم کی حالت تب بدلتی ہے جب لوگوں کی سوچ بدلتی ہے۔ ہماری قوم کی سوچ تو اس جان لیوا بیماری میں بھی نہ بدل سکی۔ ہماری حکومت کے پاس 8 ارب کا راشن تقسیم کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ وہی قوم ہے جو اس مشکل دور میں بھی اس جان لیوا بیماری سے لڑنے کے بجائے 5 سے 10 روپے والا ماسک 50 اور 100 روپے میں اور 100 روپے والا ماسک 500 روپے میں فروخت کرنے پر مجبور ہے۔
اسی وقار یہ وہی قوم ہے جو اس مشکل دور میں بھی سینیٹائزرز کی قیمت بڑھا چڑھا کر بیچنے پر مجبور ہے۔ ان تمام دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا دل یہ بے ساختہ پکار اٹھاتا ہے کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا نہیں ہے۔ جی وقار ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے جہاں کے قد آباد، مساجد ویران، تعلیم ناپید، میرٹ مستحصل، ڈگریاں بیکار، جہاں انصاف کی قیمت لگائی جاتی ہے، تو ان تمام برائیوں اور دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قرارداد اسی وقت رد کی جاتی ہے۔ لہٰذا ان آٹے میں نمک برابر لوگوں کی عیش و عشرت کو دلیل بنا کر یہ کہہ دینا کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے، زیادتی ہوگی اس مظلوم کے ساتھ جو پچھلی 7 دہائیوں سے اس ظلم کی چکی میں پستا چلا آ رہا ہے۔ میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔